میری رائے میں آزادی جو ہے وہ آپ کی ناک سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے کی ناک تک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی کے اوپر ایسی چیز کرتے ہیں یا اس کی آزادی کو رونتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی آزادی ہو جس کی کوئی حد نہ ہو۔ ہر آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی آزادی یہ ہے کہ آپ گالیاں نکالیں، آپ کسی پہ بہتان لگائیں، آپ کسی پہ الزام لگائیں، آپ جھوٹی خبریں پھیلائیں، آپ پروپیگنڈا کا حصہ بنیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے کارکن کے طور پہ کام کریں اور پھر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ کو پوری جو آزادی ہے وہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ پابندیاں عائد کی جائیں، اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو بند کیا جائے اور آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائی جائیں۔ ہر طرح کی پابندی اور ہر طرح کی جو قدغنیں ہیں ہم اس کے خلاف تھے، ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف رہیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے اندر بھی اب جھانکنا پڑے گا، ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا، ہمیں یہ سوال خود سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیا اس آزادی رائے کی کوئی کی آڑ میں کوئی ایجنڈا تو نہیں ہے؟ کیا اس آزادی رائے کو غلط طریقے سے استعمال تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گالی کی آزادی دے دی جائے؟ کیا آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہتان لگانے کی آزادی دے دی جائے، آپ کو فیک پروپیگنڈا کرنے کی آزادی دے دی جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑے سوالات ہیں اور اس کی انٹروسپیکشن ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ ہمیں خود یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر صحافی کون ہیں اور جو ایجنٹس ہیں جو کہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں وہ کون ہیں۔ ہمارے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آزادی صحافت یا صحافت کا لبادہ اوڑھ کے مختلف اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ گالی دینا آزادی اظہار نہیں ہے، تنقید کرنا بالکل ہمارا حق ہے اور ہم تنقید کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تنقید کے لیے الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے اور دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ جہاں آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، جہاں آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں گالی جگہ لے لیتی ہے، جہاں آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ دوسروں کے اوپر بہتان لگاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس کا جو ایک طرح سے ریگولیشن ہے وہ کسی کو نہ ہمیں کرنے دینی چاہیے نہ ہوگی۔ یہ ریگولیشن جو ہے وہ خود پاکستان کی جو میڈیا کی تنظیمیں ان کو کرنی چاہیے، پاکستان کے جو ادارے ہیں وہاں پہ ایڈیٹر کی گنجائش ہونی چاہیے، ایڈیٹر بیٹھنا چاہیے، ایڈیٹر کے ہاتھ میں فیصلہ دینا چاہیے۔ جب ایک نان جرنلسٹک یعنی مالکان جو کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں آزادی آ جائے گی اور صحافت آ جائے گی تو پھر وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ تو ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ ہم اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہے ان کو کرنا پڑے گا کہ جو نان جرنلسٹک وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو کہ پارٹیوں کے ایجنڈے چلا رہے ہیں، جو کہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس پہ صحافیوں کو آگے آ کے نیم اینڈ شیم کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا۔ اور جو مروجہ قوانین ہیں ان قوانین کا یعنی بہت سارے ہیں، جیسے ڈیفیمیشن ہے، آپ توہین عزت یا تو اس کا آپ کر سکتے ہیں مقدمہ، آپ باقی سائبر کے اندر اگر کوئی بہت لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسی کو، اس کے اوپر بھی آپ کے پاس قوانین ہیں۔ لیکن کسی کو تنقید سے آپ کو نہیں روکنا چاہیے، کسی کو بول چال سے آپ کو نہیں روکنا چاہیے، آپ کسی کی آواز نہیں بند کر سکتے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس کی گنجائش ہے۔